اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے۔ اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے موافق دستور، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا۔ جب تک اسلام میں میراث کے احکام نہیں آئے تھے اس وقت تک مرنے والے پر اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنا واجب تھا، کیونکہ اس وقت صرف وصیت کے مطابق مال تقسیم ہوتا تھا۔ جب میراث کے احکام آ گئے تو وصیت کا حکم وجوب منسوخ ہو گیا۔ یاد رہے کہ وصیت واجب ہونے کا حکم اگرچہ منسوخ ہو چکا لیکن وصیت کا جواز اب بھی باقی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس کچھ مال ہو اور وہ دو راتیں اس طرح گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو، البتہ ایک تہائی تک وصیت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وصیت مال کے تہائی حصے میں ہے اور تہائی بہت ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ وارث کے لیے وصیت درست نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے، خبردار وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، البتہ اگر ورثہ راضی ہوں تو تہائی سے زیادہ میں بھی وصیت ہو سکتی ہے اور وارث کے لیے بھی وصیت ہو سکتی ہے۔ وصیت کرتے ہوئے بھی ورثہ کا خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے عیال کو غنی چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں محتاج چھوڑے اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر مال کثیر ہو تو وصیت کرنا افضل ہے اور اگر مال قلیل ہو تو وصیت نہ کرنا افضل ہے۔ یوں ہی وصیت کرنے کی صورت میں تہائی سے کم ہی کرنا افضل ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو جو وصیت کو سنا کر بدل دے اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہی ہے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، پھر جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے، وصیت کرنے کے بعد زندگی کے اندر وصیت کرنے والے کو
تو वसीयत तब्दील करने का इख्तियार होता है, लेकिन फौत होने के बाद किसी दूसरे शख्स को वसीयत में तब्दीली की इजाज़त नहीं। ख्वाह वसी तब्दील करे या गवाह कोई और यूं ही वसीयत के कागजात में तब्दीली की जाए या माल की तकसीम में। अफसोस के माल की मोहब्बत में लोग वसीयतों में बहुत हेर फेर करते हैं, वसीयत छुपा देते हैं, जाली वसीयत नामे बना लेते हैं, वसीयत में तब्दीली कर देते हैं, वसीयत पर अमल नहीं करते। एक अहम मसला ये भी याद रहे कि वसीयत के बारे में ज़रूरी है कि शरीयत ने जो कवानीन बनाए हैं उन पर अमल किया जाए, उनसे हट कर अमल की इजाज़त नहीं। मसलन बुरा सा राज़ी ना हो फिर भी तिहाई माल से ज़्यादा की वसीयत कर दी जाए और उस पर अमल कर लिया जाए, ये सब नाजायज़ व हराम है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमाम ही हजरात से गुजारिश की जाती है कि ख़ुद भी कुरान पाक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए और अपने अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके ज़रिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक़ हो जाएं।